تو دیکھیں میں نے ایک گورنمنٹ ٹیچر کا بیٹا ہوں. والد صاحب کا انتقال ہو گیا میرے 2 سال پہلے, اور میں پیور مولا بخش ٹائپ ٹیچر جو تھے نا ان کا بیٹا ہوں. وہ اپنے بیٹے کو بھی ٹیبل پہ لٹا کے ڈنڈے مارا کرتے تھے, وہ پیور مولا بخش تھے. ٹھیک, اور پہلی کلاس تک, پہلی سے لے کے 5ویں تک ہم نے ABC نہیں پڑھی گورنمنٹ اسکول میں. بٹ اسٹل ٹوڈے اف آئی کین اسپیک, تو جو ہمارے ہم اگر کسی لائق ہیں تو وہ انہیں, میں نے میٹرک انٹرمیڈیٹ سب گورنمنٹ سیکٹر سے کی, کیونکہ ابا سرکاری ٹیچر تھے. ٹھیک ہے, پاسبلٹی نہیں تھی. اب آپ جو بات کریں نا, آپ بات کریں اجتماعی طور پہ, میرا خیال ہے کہ اس کو بانٹ لیتے ہیں کہ مجموعی طور پہ صورتحال یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے اسکول جو ہے وہاں پہ تعلیم ہے ہی نہیں, ٹیبل نہیں ہے, بینچ نہیں ہے, وہاں پہ کتاب نہیں ہے, قلم نہیں ہے, دوات نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. قلم کا, دوات کا, تختی کا دور تو مٹ چکا ہے. اب اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 8-10 سال میں, میں مکمل طور پہ تو نہیں کہوں گا لیکن قدرے اگر آپ دیکھیں, کراچی کے اسپیسیفک میٹر پہ میں آپ سے 2 منٹ لوں گا, لیکن میں آپ کو اوور آل آپ سندھ کی بات کروں. اس کے بعد کراچی کے علاوہ اگر آپ اسکولوں کو دیکھتے ہیں تو اسکولوں کی حالت میں مکمل طور پہ تو نہیں کہوں گا, بٹ میرا خیال ہے کہ پہلے سے بہتر ہے. اگر آپ صرف میڈیا فیبریکیشنز اور سیاسی مبالغہ آرائیوں اور پروپیگنڈوں سے ہٹ کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو سردار شاہ واز دا ون جس نے ایجوکیشن منسٹری کو ٹیک اوور کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے بچے کو گورنمنٹ, مجھے سردار صاحب سے میں پرسنلی ملا ہوں لیکن سردار صاحب کی نالج میں نہیں ہوگا. تو میں آ رہا ہوں نا, مجھے کمپلیٹ تو کرنے دینا. دیکھیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں علی بھائی, میں آپ کی بات کا جامع جواب دیتا ہوں. لیکن سردار شاہ صاحب نے اپنے بچوں کا داخلہ کروایا. مسئلہ دیکھیں یہ ہے کہ سیاست شروع ہوتی ہے یونین کاؤنسل سے. یونین کاؤنسل کا جو چیئرمین ہے, یونین کاؤنسل کا جو اس کا اختیار ہے, دائرہ کار ہے یونین کمیٹی کی. اس کے معاملات گلی, گٹر, نالی, لائٹ, اس کی جوریڈکشن وہی بنتی ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم یونین کاؤنسل کے چیئرمین سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو نواز شریف ہے نا وہ کرپٹ ہے. لیٹ سے کہ چیئرمین اگر وہ نون لیگ کا ہے اور ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم کرپٹ ہے, تو ایسا نہیں ہے. بطور CM مراد علی شاہ اگر ڈائریکشن دیتا ہے کہ بھائی سندھ میں تعلیم کی حالت بہتر ہونی چاہیے, تو کیا ہوگی اس کی اگلی اسٹیج کیا ہے؟ ایجوکیشن منسٹر. ایجوکیشن منسٹر نے سیکرٹری کو بول دیا, سیکرٹری نے DG, ڈائریکٹر ایجوکیشن, ڈائریکٹر کالجز, ڈویژنل ڈائریکٹرز, RDOs, SDOs, DEOs تک معاملہ آ گیا. ٹھیک ہے, اب آپ یہ دیکھیں کہ گراس روٹ پہ جو عملہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا, وہ عملہ اس سطح تک خراب ہے کہ مجھے اگر 4 چھٹیاں چاہیے, میرے والد صاحب ٹیچر ہے نا, تو جو آپ کو میں بتا سکتا ہوں شاید کوئی نہ بتا سکے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو 4 چھٹیاں چاہیے تو سپروائزر کو پیسے دینے پڑتے ہیں. تو میں جو کٹے کھول سکتا ہوں وہ تو کہیں اور سے سل بھی نہیں سکتے نا, کہ پھر تو معاملہ کہیں اور جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ سردار شاہ کرپٹ ہے, مسئلہ یہ کہ ہمارا سسٹم کرپٹ ہے. ہم اس سسٹم کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, ہم سسٹم کی بہتری کی طرف. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کرپٹ ہے. مجھے کمپلیٹ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب سردار شاہ کی جو کیپیسٹی ہے اس پہ دیکھیں آپ, انہوں نے اسکولوں کے جو گھوسٹ امپلائیز ہیں ان کو فارغ کیا. اگر آپ کسی اور محکمے کی بات کریں نہ کریں, بٹ محکمہ سندھ کے ایجوکیشن میں میرٹ پہ بھرتیاں ہوئی ہیں, کیونکہ میں ابھی تک نیومرس کیسز دیکھ رہا ہوں جو کورٹ میں ہے, جن کو صرف 1 مارک کا ڈفرنس ہے, 1 نمبر کا ڈفرنس ہے, بٹ وہاں پہ ابھی تک ان کو کوئی ریلیکسیشن نہیں دی جا رہی. تو شفافیت آہستہ آہستہ دیکھیں, یہ نا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. ایک پوری پیڑھی ہے 60-70 سال کے ایج کی جو آج بھی جو ہے ایکسٹینشن پہ جاب کر رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو 30 سال کا بچہ ریپلیس کرے گا؟ سر پاسبل نہیں ہے. میں تو کہہ ہی رہا ہوں کہ سر سیاست میں سے پرانا سلیب ختم کرو, میرے ایسا بچہ آنے دو. میں تو کہہ رہا ہوں یہ بات, میں تو ہر جگہ کہتا ہوں کہ بھائی جہاں آپ بیٹھے وہ آپ کی جگہ نہیں ہے. ہاں آپ کی گائیڈنس ہمیں چاہیے, بٹ وہ پلیٹ فارم اب آپ کا نہیں ہے, وہ میرا ہے. نہ آپ بھاگ سکتے ہو, نہ آپ دوڑ سکتے ہو, نہ آپ ٹیکنالوجی سے واقف ہو, نہ آپ جدت سے واقف ہو, نہ آپ دور جدید کے تقاضے جانتے ہو. تو پھر آپ افسر شاہی کیسے کر رہے ہو؟ یہ جو بیوروکریسی, یہ تو کینسر ہے ہمارا, اسی کو تو ختم کرنا ہے. اگر اب آ جائیں آپ کراچی پہ, ٹھیک ہے, کراچی کو جو ہے نا آپ نے بانٹا ہوا ہے پولیٹیسائز میں. کراچی کی اونرشپ لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا.